اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 67 نمبر یعنی 67 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان سے۔ آج بروز اتوار 29 ربیع الاخر 1443 ہجری اور 5 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ بات ہو رہی تھی IMF کے حوالے سے، اور دجال کے موضوع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو دجالی ریاست ہے، جو صہیونی ریاست ہے، وہ اسرائیل ہے، اور جو اسرائیل کے حاکم ہیں وہ خود کو کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل ان کے لیے تو سود منع تھا، لیکن آج کے یہ بنی اسرائیل والے یہ سود خوری میں مبتلا ہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، مسلمان حکمرانوں کا، سب کا یہی ہے۔ اور اس وقت جو عمران خان نے تازہ ترین یہ IMF اور اس طرح کے معاہدے کیے ہیں، پاکستانی قوم کو یعنی مزید ذلیل و رسوا کرنے کا سامان کیا ہے، اور یہ معاہدے بینکنگ سسٹم اور اس سارے یعنی دجالی نظام کے ساتھ ہیں۔ اور یہ دجالی نظام بیسیکلی کس کے کنٹرول میں ہے؟ جو آج بنی اسرائیل ہونے کے دعوے دار ہیں، یعنی بینکنگ کا نظام اصل میں صہیونیوں کے قبضے میں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ بینک اور حکومتوں میں جو معاہدے ہو رہے ہیں، خواہ وہ عمران خان اور IMF ہے یا وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے معاہدے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بات یہ ہے کہ حکومتیں اور بینک ان معاملات میں پوری طرح ملوث ہیں، جبکہ ایک عام بندہ جو میری طرح ایک گھر میں بیٹھا ہے یا بازار میں ریڑھی لگا رہا ہے یا دکان لگا رہا ہے، اس کا تو ان معاہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایک اور یوں بھی ہے کہ پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس میں پرویز مشرف اور اوپر والے ٹاپ لیول کے کور کمانڈرز اور فوج کی اعلیٰ انتظامیہ تو ضرور شامل تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ فوجی جو نارووال سیالکوٹ کے قریب بندوق پکڑے، وہ انڈیا کے بارڈر پہ اور پاکستان کی سرحد پہ وہ کھڑا ڈیوٹی دے رہا ہے، دن کو بھی ڈیوٹی دیتا ہے، رات کو بھی ڈیوٹی دیتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہ سرحد پہ کھڑا ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ اب وہ سپاہی، وہ رینجر، وہ فوجی، ٹھیک ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اس کو تو سلیوٹ ہے، اس کو تو سلام ہے، وہ اپنے صحیح معنوں میں جہاد کا حق ادا کر رہا ہے۔ جبکہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھی ہونے کے یعنی وہ لوگ کون ہیں جو یاجوج اور ماجوج کا ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ ٹاپ لیول کے افسران، مشرف جیسے، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو ایسا ہی معاہدہ اب حال ہی میں عمران خان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور IMF کے حوالے سے کیا ہے۔ یعنی یہ جو اعلیٰ عہدے والے ہیں، یہی اس وقت یاجوج اور ماجوج کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ رشید صاحب کا اعلان ہے پچھلے مہینوں میں، یہ ابھی ساری دنیا نے دیکھا، خصوصاً پاکستانیوں نے دیکھا، کہ انہوں نے کہا کہ جی یورپی یونین کا بڑا پریشر ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ جو بھی معاملات تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کیے سو کیے۔ یعنی یورپی یونین کے ساتھ جو معاہدہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کون ہیں؟ وہ بھی حکمران ہیں، ایک بازار والا دکاندار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الانبیاء کی آیات 95-96 میں جو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے فرمایا گیا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو آپ سمجھیں اس بات کو، بار بار یہ حقیر عرض کرتا ہے کہ ہم من کل حدب ینسلون کا مطلب ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور ان کے ہم نوا اپنی حتمی سٹیج میں ہر بلندی سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو پرویز مشرف تھا وہ اعلیٰ عہدے پہ تھا، وہ ہم من کل حدب ینسلون کی کیٹیگری میں تھا، امریکہ کے ساتھ معاہدہ اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا ساتھی وہ تھا مشرف اور اس کے ہم نوا، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ فوجی جو سرحد پہ کھڑا ڈیوٹی دے رہا ہے یا ملک کے اندر کسی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہے، یہ بیچارہ تو صحیح معنوں میں مجاہد ہے، ٹھیک ہے۔ معاہدہ کرنے والے تو یہ تھے۔ تو ہم من کل حدب ینسلون کی کیفیت عوام کو سمجھنی چاہیے کہ اوپر والا طبقہ اس وقت جو ہے نا وہ کرپٹ ہے، نیچے والے لوگ ابھی بھی اچھے ہیں، وہ ابھی بھی اچھائی چاہتے ہیں،
وہ ابھی بھی معاشرے میں صحیح معنوں میں اسلام اور انصاف چاہتے ہیں یہ، لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہ اعلیٰ عہدوں پر براجمان نہیں ہے اس وقت۔ جو اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہیں ان کے لیے فرمایا گیا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یعنی یاجوج اور ماجوج کی حتمی سٹیج میں وہ لوگ اعلیٰ عہدوں پر چھا جائیں گے۔ اور اس وقت جو عمران خان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بینک اور حکومتیں کس طرح آپس میں یہ افیلیٹڈ ہیں۔ اس کا اگر آپ نے ایک اور ثبوت دیکھنا ہو تو امریکہ میں جب 1908 سے 1912 تک کے اس دور میں مارکیٹ میں سلمپ آیا تھا اور بینکوں نے بڑی یعنی عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی والے معاملات کیے تھے، اور حکومتوں نے عوام کا ساتھ دینے کی بجائے بینکوں کا کس طرح ساتھ دیا تھا، یہ سارا یعنی معاملہ دیکھنے کے لیے آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ ذرا لکھیے گا فرنٹ لائن اور اس کا پروگرام سرچ کیجئے گا، منی پاور اینڈ وال اسٹریٹ، منی پاور اینڈ وال اسٹریٹ۔ تو اس کے دو حصے وہ لوگ ضرور دیکھیں جن کو انگریزی زبان کی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دو پہلے حصوں میں حکومتوں اور بینکوں کی بدماشیوں کو امریکہ کے لوگوں نے اس طرح اجاگر کیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح بینک اور حکومتیں آپس میں جو ہے نا وہ یعنی افیلیٹڈ ہیں اور کس طرح عوام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب اسی ظلم کی تازہ ترین مثال یہ پاکستان بن رہا ہے۔ اب ایک طرف تو آئی ایم ایف کے حقائق آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتا دیے گئے، دوسرا اس وقت یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو کریش ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ تو اب سٹاک مارکیٹ کا کریش ہونا یہ بھی بینکنگ سسٹم سے جڑی ہوئی بات ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جن بھی کمپنیوں کے حصے گرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آج اس کا شیئر جی مثال کے طور پہ جی 2000 روپے کا تھا، اب اگلے دن اس کا شیئر ہو گیا جی 1300 روپے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک شیئر کے پیچھے 700 روپے کا نقصان آیا مثال کے طور پہ، تو یہ ایک رات میں کیوں آ گیا؟ کیا یہ سٹے بازی نہیں ہے؟ کیا یہ جوا نہیں ہے؟ حالانکہ آپ خود جائیں، ابھی گاڑی پکڑیں، موٹر سائیکل پکڑیں یا بس میں بیٹھیں یا ٹرین میں بیٹھیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس فیکٹری تک پہنچیں، ٹھیک ہے، آپ خود فیکٹری کے اندر اجازت لے کے باقاعدہ پراپر طریقے سے اندر چلے جائیں، دیکھیں کہ کیا وہاں پہ پروڈکشن نہیں ہو رہی۔ اگر وہ سیمنٹ بنانے والی فیکٹری تھی تو سیمنٹ بن رہا ہے، اگر وہ صابن بنانے والی فیکٹری تھی تو صابن تو بن رہا ہے، چیزیں تو بن رہی ہیں، چیزیں تو بک رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس فیکٹری نے جو اپنا سالانہ منافع یا خسارہ شو کرنا تھا وہ تو اس کی اینول فائنینشیل رپورٹ میں آنا تھا کہ جی سال بھر ہم نے کاروبار کیا تو سال کے بعد ہم نے جی لیٹ سے یہ 20 لاکھ کمایا یا یہ ہمارا 5 لاکھ نقصان ہوا۔ تو سالانہ اینول رپورٹ تو ابھی آئی کوئی نہیں، اور انہوں نے ایک رات میں جناب شیئر کو گرا کے نیچے پھینک دیا۔ تو اس کا مطلب ہے فیکٹری کی پروڈکشن تو جاری ہے، لیکن یہ جو ایک رات کے جواری ہیں، یہ جواری ہیں، یہ جوا کھیل رہے ہیں، یہ سٹہ بازی کر رہے ہیں۔ اب اس سٹے بازی کے حوالے سے آپ سنیے کہ ایک چیز ہے کہ فیکٹری چلی، فیکٹری نے سارا سال کاروبار کیا، سال کے آخر میں اس نے حساب لگایا کہ کتنی ہم نے را میٹیریل کی پرچیز کی، کتنی پروڈکشن ہوئی، کیا ہمارے آپریشنل کاسٹ آئی، ٹھیک ہے، اوپیکس کیپیکس کی ساری کیلکولیشن، پھر ہم نے کتنا یعنی سیل کی، سارا منافع کتنا ہوا، تو ساری یہ باتیں اینول رپورٹ کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اینول رپورٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک ادارے نے سال بعد کتنا کمایا یا کتنا گوایا۔ تو اینول رپورٹ تو ابھی آئی کوئی نہیں، جبکہ ادھر سے جو منافع آتا، سال پورا فیکٹری چلتی، جو منافع آتا وہ شیئر ہولڈرز میں بانٹا جاتا، وہ بالکل جائز تھا، وہ بالکل حلال تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے کہ بینکوں نے انویسٹ کیا، یہ جو فائنینشیل ادارے تھے، یہ جو بنے کسی اور مقصد کے لیے تھے، انہوں نے جناب مختلف اداروں کے خود سے شیئر خریدنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ چاہتے ہیں تو ایک رات میں مارکیٹ کو یوں اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور کبھی یہ چاہتے ہیں تو ایک رات میں یوں نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور یہ جو سٹے بازی ہے، یہ جوئے کی وہ شکل ہے جو بنی اسرائیل کے لیے بھی منع تھی اور مسلمانوں کے لیے بھی منع ہے۔ اب حالت یہ ہے اس وقت کہ جب شیطان نے سجدہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو بہکا دوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ،
اس کو میں پیس ڈالوں گا، چٹ کر جاؤں گا، کھا جاؤں گا، اس کی بےخونی کر دوں گا، اس کو وائپ آؤٹ کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، اس کو اپنے قابو میں کر لوں گا، اس کو پیس ڈالوں گا۔ تو اس سب باتوں کا یعنی خلاصہ یہ بنتا ہے کہ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ صرف عیسائیوں کو بہکائے گا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خالی یہودیوں کو بہکائے گا، اس نے کہا تھا اولاد آدم۔ تو اولاد آدم میں مسلمان بھی شامل ہیں، جو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے یہ جو اسلام آباد والے، ہمارے یہ جو قاہرہ مصر والے، ہمارے یہ جو استنبول ترکی والے، ہمارے یہ جناب ریاض سعودیہ عرب والے، یہ سب بھی اولاد آدم ہیں، اور ان کو بھی شیطان کا وسوسہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وسوسے سے بچتا کون ہے اور اس میں نفس کی وجہ سے پھنستا کون ہے، یہ پہچان ہم لوگوں نے خود کرنی ہے۔ تو اس پہچان کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ سٹے بازی اور جوئے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت سنیے گا ذرا۔ سورۃ المائدہ 5ویں سورت، آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، خمر یہ شراب کو کہتے ہیں، میسر یہ جوئے کو کہتے ہیں، انصاب بتوں کو کہتے ہیں، ازلام پانسے ڈالنے کو کہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے واضح طور پہ منع کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہندو دنیا میں، عیسائی دنیا میں، یہودی دنیا میں، حتیٰ کہ مسلمان دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ شاپنگ مال میں گئے، شاپنگ کی، مثال ہے جی 5000 لوگوں نے جا کے شاپنگ کی پورے مہینے میں، ٹھیک ہے، اور لالچ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی ایک انعامی ٹرالی سجا کے رکھی گئی ہے، اس میں آٹا، گھی، تیل، چینی کے پیکٹ سجا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور ایک ٹرالی بنا کے رکھ دی جاتی ہے، اور ایک لاٹری، ایک پرچی نکالی جاتی ہے کہ جی یہ جی فلاں جی اکرم صاحب کی پرچی نکل آئی ہے، تو وہ آ کے اپنی ٹرالی وصول کر لیں۔ اب بات یہ ہے کہ سامان تو خریدا 5000 بندوں نے جا کے، اور پانسا پھینکا، جوا، لاٹری یہ نکلی ایک بندے کے نام پہ، تو کیا یہ فیئر انف ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ پانسے پھینکنے کا کاروبار ساری دنیا میں چل رہا ہے، حتیٰ کہ پاکستان اور سعودیہ عرب جیسے اسلام کے ٹھیکیدار ملکوں میں بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا یہ قرآن پاک کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اب وہی ادارے جو پانسے پھینکنے کے حوالے سے لڈو کو حرام قرار دیتے ہیں کہ جی لڈو میں جب آپ دانہ پھینکتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ 4 آئے گا کہ 3 آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جی حرام ہے، یہ جی منع ہے، چلو جی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جی آپ تاش نہ کھیلیں، جی تاش میں جب پتے ایسے پھینکے بانٹے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ جی پان آنا ہے کہ حکم آنا ہے، ٹھیک ہے، یا اینٹ آنی ہے، تو پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی آپ پتے پھینکنے کا کام نہ کریں، یہ پانسے پھینکنے والا معاملہ ہے، چلو جی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی پتے پھینکنے والا اور لڈو والا اور تاش والا فتویٰ یہ لاٹری پہ کیوں نہیں لگتا؟ یہ شاپنگ مالز میں جو انعامی ٹرالیاں دی جاتی ہیں، یہ جو 20,000 بندے شاپنگ کریں تو انعام ملے گا ان میں سے 3 کو، ٹھیک ہے۔ یا آپ اسی طرح دیکھیں کہ پرائز بانڈ ہے، پرائز بانڈ جی مثال ہے، مثال کے طور پہ جی 2 کروڑ پاکستانیوں نے پرائز بانڈ خرید رکھے تھے، انعام اس میں سے ملے گا جی 200 بندوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف لاکھوں بندے انعام حاصل کرنے والے 200 بندے، تو کیا یہ پانسے پھینکنے کا کام نہیں ہے کہ جی یوں بٹن دبایا، جس کا نام نکل آیا، واہ، یہ کیا پانسے پھینکنے والی بات نہیں ہے؟ تو جب یہ ساری حرام کاریاں ساری دنیا میں رائج ہیں، مسلمان ملکوں میں رائج ہیں، تو پھر یہ یاد رہے کہ یہ سارا نظام، یہ اسٹیٹ بینک، یہ پرائز بانڈ، یہ سٹے بازی، یہ جوئے بازی، یہ لاٹری، یعنی یہ حرام کاری، یہ پانسے پھینکنا، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور جب حکمران اور اسلامی نظریاتی کونسل اور اسمبلیاں اور فیڈرل شریعت کورٹ یہ سب پاکستان کے خزانے سے تنخواہ بھی کھا رہے ہوں، اور اس سود اور حرام اور لاٹری اور جوئے کو
پروموٹ بھی کر رہے ہوں اور اسی میں سے تنخواہیں بھی کھا رہے ہوں، اور پھر مزید بغیر ضرورت کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے بھی لے لے کے کھا رہے ہوں اور مقروض قوم کو کرتے چلے جائیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا تھا، تو وہ کیوں دیا تھا؟ کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جھوٹ اور دجل اس وقت اس ساری دنیا میں رچا پڑا، اور جوا ہو یا یہ سود ہو، یہ پاسے پھینکنے والا کام ہو، یہ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن کیا عوام اس میں ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی؟ نہیں، یہ اسٹیٹ بینک قائم کرنے والے الومیناتی ادارے ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یہ عوام فیصلے نہیں کر رہے کہ جی سود کتنا ہوگا اور کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یورپی یونین سے معاہدے یہ عوام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے معاہدے یہ عوام نہیں کر رہے، یہ حکمران کر رہے ہیں، جو ہم من کل حدب ینسلون کے زمرے میں ہیں اس وقت، اور ان کا حساب قیامت کو مختلف انداز میں ہوگا، عوام الناس کا اور بارڈر پہ کھڑے ایک فوجی کا، ٹھیک ہے؟ ملک کے اندر صحیح نیت سے ڈیوٹی دینے والے ایک مسلمان سپاہی اور ایک مسلمان فوجی اور ایک مسلمان رینجر کا حساب الگ سے ہوگا، اور مشرف کی طرح یجوج اور ماجوج سے معاہدے کرنے والوں کا حساب الگ سے ہوگا، کیونکہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کی کیفیت طاری ہے اس وقت۔ لیکن ہمیں بھی اپنا ایمان بچانا ہے، ہمیں حق اور باطل کی تمیز قرآن پاک سے سیکھنی ہے، حدیث پاک سے سیکھنی ہے، یہی ہمارا معیار ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی معیار حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موجودہ اسمبلیاں، یہ موجودہ ادارے، یہ موجودہ الومیناتی اداروں کے پڑے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے معیار حق نہیں ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، سمجھو کہ وہ جو اس وقت ٹاپ رینکنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ عدالتوں کے جج ہیں، خواہ وہ حکمران ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت یاجوج اور ماجوج کے بازو بنے ہوئے ہیں، عوام نہیں بنے ہوئے۔ اب یہ کہ کیا پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، اکا دکا الا ماشاءاللہ نیک لوگ موجود ہیں ان اداروں میں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کوئی معاہدے یورپی یونین سے یا یاجوج ماجوج کے اداروں سے معاہدے ہو رہے ہیں، وہ کر کون رہا ہے؟ کیا وہ ایک سمن آباد میں بیٹھا ہوا کپڑا بیچنے والا دکاندار کر رہا ہے، جہاں پہ کہ بم دھماکے کر دیے گئے تھے مون مارکیٹ میں، ٹھیک ہے؟ وہ تو نہیں کر رہا ان معاہدوں کو۔ معاہدے جو کر رہے ہیں وہ ابھی بھی پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے وہ بیوروکریٹ جو اپنی سروس پوری ہونے پہ تین مہنگے پلاٹ الاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو کوئی نہیں روک رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا، سب بندر بانٹ لگی ہوئی ہے اور لوٹ مار لگی ہوئی ہے کہ جی میں نے جی حکومت پاکستان کی نوکری کی ہے، اب مجھے ریٹائر ہوتے وقت 3 مہنگے قیمتی پلاٹ دیے جائیں، اور وہ لے رہے ہیں، اور عمران خان کی حکومت میں بھی وہ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی اگر ایک گورا برطانوی وائسرائے، وہ برطانیہ کی ملکہ کا بھیجا ہوا گورنر، اگر اس وقت آج سے 100 سال پہلے یہ کہتا کہ جی میں نے ہندوستان پاکستان میں آ کے خدمت کی ہے، اب مجھے یہاں پہ 3 پلاٹوں کا جناب مالک بنایا جائے، تو کیا ہم اسے قبول کرتے؟ بالکل بھی نہ کرتے۔ تو ایسے ہی یہ بیوروکریٹ، یہ جو بڑے بڑے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ خود ان کے جناب سالانہ آپ دیکھیں تنخواہیں اور مراعات یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپے میں ہیں، اور ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ خدمت کن سے لی جا رہی ہے؟ وہ 20,000 25,000 روپے والے فوجی اور سپاہی سے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کیا ہیں اور ان کی تنخواہیں کیا ہیں؟ ان کو تو ریٹائرمنٹ پہ 3 پلاٹ الاٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس بیچارے سپاہی کو کیا ملے گا جس نے یاجوج اور ماجوج کے ساتھیوں کا ساری زندگی تحفظ کیے رکھا اور مسلمانوں پہ تیزاب پھینکا، یا اس نے حکمرانوں کے کہنے پہ مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں؟ تب انسانی حقوق کی انہیں یاد آئے کہ ہزاروں کے مجمع پہ جب تیزاب پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت انسانی حقوق کی انہیں یاد آئے، جب فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت انسانی حقوق کی انہیں یاد آئے، عراقی قتل ہوئے، شامی قتل ہوئے، افغانی قتل ہوئے، برما کے لوگ قتل ہوئے، کہیں پہ انسانی حقوق کا شور آیا؟ جہاں پہ بھی ایک کوئی جناب وہ غیر مسلم یا کافر کا واقعہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ سارے انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس پہ یاد رہے کہ حالت اس وقت یہ ہے کہ اداروں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت
یاجوج اور ماجوج کے ساتھی ہیں، کیونکہ عمران خان اینڈ کمپنی نے جو IMF اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے مزید جو معاہدے کیے ہیں، یہ ثبوت ہیں کہ یہ حکومتیں اور یہ بینک اور یہ سٹے بازی اور یہ سارا اسی کا دجالی کھیل ہے، اور اس دجالی کھیل سے ہمیں بچنا ہے، کم از کم اپنا ایمان ضرور بچانا ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث پاک کو معیار بنانا ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیار بنانا ضروری ہے، ان حکمرانوں کو معیار بنانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔